السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ کل کے درس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال کے جب ہوئے تو آپ کو اللہ رب العالمین نبوت عطا کی، اور پھر 3 سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سری طور پر دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اور ساتھ ہی ساتھ مسلم سماج کو جوڑنے کے لیے دین اور توحید کی باتوں کو سکھانے اور بتانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دار ارقم کو اسلام کا ایک سینٹر بنایا۔ یہیں سے اسلام کی شعائیں، اسلام کی تعلیمات آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر پہنچتی گئی، اور 3 سال جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سری طور پر دعوت کا کام کیا، اس کے نتائج بہت ہی اطمینان بخش رہے۔ تقریباً 130 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس پیریڈ میں اسلام قبول کیا تھا، یعنی سابقین اولین جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ شروع میں اسلام لانے والے، وہ ان کی تعداد 130 تک پہنچتی ہے۔ اور سب سے پہلے اسلام کی دعوت کو قبول کرنے والا اگر کوئی شخص ہے تو وہ ہماری اور آپ کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر صدیق ایمان لے کر آئے، اس کے بعد حضرت علی بن ابی طالب ایمان لے کر کے آئے، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر کے آئے۔ تو یہ شروع میں اسلام لانے والے تھے۔ اس 3 سال کے گزرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کو یہ وحی کے ذریعے سے حکم دیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کھل کر کے اپنے قرابت داروں کو، اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ جب 3 سال مکمل ہو گیا سری دعوت کے بعد، اللہ رب العالمین نے کھلے طور پر اسلام کی دعوت، توحید کی دعوت، ایمان کی دعوت پیش کرنے کے لیے آپ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ کھل کر کے، اب چھپ کر کے نہیں، 3 سال آپ چھپ کر کے کام کیے، اب یہاں سے آپ کو کھل کر کے مکہ میں دعوت کا کام کرنا ہے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا کہ آپ اپنے قرابت دار، رشتہ دار، گھر خاندان کے لوگوں کو کھل کر کے ڈرائیے۔ ابھی تو چپکے معاملہ چل رہا تھا، لیکن آپ کھل کر ڈرائیے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور پھر جو آپ پر ایمان لے کر کے آئے، آپ ان کے ساتھ اپنے بازو کو جھکا دیجئے، نرمی، تواضع، اخلاق اور کردار سے ان سے ملاقات کیجئے۔ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے قریبی رشتہ داروں میں دعوت کا کام شروع کیا۔ بنو مطلب، بنو ہاشم کو آپ علیہ السلام نے ڈرایا اور توحید کی دعوت پیش کی، عذاب جہنم سے لوگوں کو متنبہ کیا، آگاہ کیا اور لوگوں کو ڈرایا۔ اور آپ علیہ السلام نے کہا، اللہ کی قسم تم لوگ اسی طرح مر جاؤ گے جیسے تم رات میں سو جاتے ہو، پھر اس طرح تم کو اٹھایا جائے گا جیسے تم جاگتے ہو۔ جیسے انسان صبح میں بیدار ہو جاتا ہے، ایسے ہی انسان کو آخرت میں اس کو اکٹھا کیا جائے گا، بیدار کیا جائے گا، جگایا جائے گا، اور پھر جو کچھ دنیا میں وہ کیا ہے اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ آپ نے توحید پیش کی، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو بیان کیا، اور پھر اللہ کی وحدانیت کو بیان کر کے یہ پیش کیا کہ اگر تم اس کو نہیں مانتے ہو، اللہ کی توحید کو نہیں قبول کرتے ہو، اسلام نہیں لاتے ہو، تو یاد رکھو جہنم کی آگ تم لوگوں کے لیے۔ جہنم کی آگ سے ان لوگوں کو ڈرایا اور کہا تم کو ایسے ہی اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا،
جیسے تم دنیا کے اندر سوتے ہو ایسے ہی تم مر جاؤ گے، جیسے تم صبح کے وقت بیدار ہوتے ہو ایسے ہی صبح کے وقت جیسے تم بیدار ہوتے ہو آخرت میں تم کو بیدار کیا جائے گا، جگایا جائے گا، زندگی دی جائے گی، اور تم جو دنیا کے اندر کر کے آئے ہو تمہارا حساب و کتاب ہوگا۔ تم اگر دنیا میں اچھا کر کے جاؤ گے وہاں جانے کے بعد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا، جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور اگر تم نے اس دنیا کے اندر توحید کو قبول نہیں کیا، اللہ پر ایمان نہیں لائے، میری رسالت کو تسلیم نہیں کیے، تو پھر تمہارے لیے آخرت میں جہنم ہے۔ اتنی بات آپ علیہ السلام نے بتائی۔ اس بات کو لوگ سن کر کے متاثر ہوئے، مگر ابو لہب جو آپ کا چچا تھا وہ بھی اس مجلس میں حاضر تھا۔ اس نے کہا کہ یہ ایسی بات ہے جو اختلاف کی بات ہے، ایسی بات اگر چلے گی عرب میں ایسا ماحول بنے گا، ایک معبود کی بندگی کی اگر لوگ دعوت دیں گے تو پھر عرب کے لوگ سب ہمارے خلاف ہو جائیں گے، اس کو روکو، اس کو پکڑو، اور اگر آج اس کو نہیں پکڑتے ہو تو یاد رکھو پورا عرب ان کا خلاف ہو جائے گا، ان کی مخالفت کریں گے، اور پھر اس وقت جب ہم ان کی بات کو نہیں روکیں گے تو پورا عرب ہمارا مخالف ہو جائے گا، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ اس آدمی کو عرب کے حوالے کرنا پڑے گا، اور اس وقت جب ہم عرب کے حوالے کریں گے تو ہم ان کو بچانا چاہیں گے تو ہم کو مار کھانا پڑے گا، ذلیل ہونا پڑے گا۔ لہذا مناسب موقع ہے کہ ان کی آواز کو روک دو، ان کو منع کر دو کہ ایسی توحید کی بات نہ پیش کریں، ایک اللہ کی دعوت پر نہ لوگوں کو بلائیں۔ آپ گھر آئے، ابو طالب نے کہا آپ کو جو کام کرنا ہے، آپ کو جو توحید کا کلمہ پیش کرنا ہے آپ پیش کیجئے، لوگ مخالفت کرنے والے مخالفت کریں گے، میں گرچہ اس کو میں نہیں مانتا ہوں لیکن میں آپ کی مخالفت نہیں کرتا، بلکہ میں آپ کی حمایت کروں گا، آپ کی مدد کروں گا۔ یہ لوگ جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، ابو لہب آپ کو روک رہا ہے، منع کر رہا ہے، اس کے پیچھے آپ مت پڑیے، آپ کو جو توحید کی دعوت پیش کرنی ہے آپ کھل کر پیش کیجئے، ہم آپ کی سپورٹ کریں گے۔ اس کے بعد ایک دن کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام جب ماحول دیکھ لیا عرب کا، مکہ کا، کہ کچھ لوگ ماننے والے ہیں، کچھ لوگ انکار کرنے والے ہیں، کچھ لوگ سپورٹ کرنے والے ہیں، کچھ لوگ گرانے والے ہیں، حالات کا جائزہ لینے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام دوسرے روز صفا نامی پہاڑی پر چڑھ گئے۔ صفا ایک پہاڑ کا نام ہے، مکہ میں مسجد حرام کے حجر اسود کے بالکل سامنے ایک پہاڑ ہے جسے حجر اسود کا کونا لگا ہوا ہے، وہی آپ کھڑے ہو جائیے آپ کو صفا پہاڑی نظر آئے گی۔ تو صفا ایک پہاڑی ہے، اللہ کے نبی پہاڑی پر چڑھ گئے، کیونکہ آپ زمین پر رہیں گے تو لوگوں تک آواز پہنچانی ہے تو نہیں پہنچ سکتی ہے، آپ علیہ السلام نے اونچی جگہ کا انتخاب کیا، صفا پہاڑی پر آپ چڑھ گئے، اور صفا نامی پہاڑی پر چڑھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے کہا یا صباحا۔ یہ کلمہ اس وقت استعمال کیا جاتا تھا جب کوئی کسی دشمن کسی قوم پر حملہ بولتا تھا، لوٹتا تھا، اور جب کوئی تباہی انسان دیکھتا تھا، اس تباہی سے بچنے کے لیے آدمی لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے یہ کہتا تھا یا صباحا، ہائے رے صبح، تم کہاں بھاگے جا رہے ہو، پکڑو تمہارا دشمن تم کو پکڑنے کے لیے آیا ہے، ہلاک کرنے کے لیے آیا ہے، اس کا تعاقب کرو، اس کا مقابلہ کرو، ورنہ اگر تم سوئے رہے یہ دشمن تمہارے پر چڑھ دوڑے گا اور تمہارے گھر کو لوٹ لے گا، تمہارے سامان کو لوٹ لے گا، اور تمہارے جانور کو، تمہاری دولت کو، پراپرٹی کو لوٹ کے چلا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ندا لگائی اور پکارا کہ اکٹھا ہو جاؤ، یہ آواز تھی مطلب یہ کہ سب لوگ حاضر ہو جاؤ۔ آپ علیہ السلام بلندی پر ہیں اور سب لوگ صفا نامی پہاڑی کے دامن پر سب لوگ اکٹھا ہو گئے۔ اس پکار میں صرف آپ کے قبیلے اور خاندان کے لوگ نہیں تھے، آپ کے سماج میں رہنے والے جو سردار قریش کے لوگ جو تھے یا مکہ کے جو لوگ تھے عام اور خاص، سب لوگ وہاں پہ اکٹھا ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا اور یہ سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ اگر میں یہاں پہ یہ کہوں کہ یہ پہاڑ کے پیچھے سائڈ جس کو تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو، میں تو دونوں منظر دیکھ رہا ہوں، پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں، آگے بھی دیکھ رہا ہوں، جب ایک آدمی اونچائی پر ہوگا تو بیک سائڈ بھی دیکھ سکتا ہے کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، سامنے تو نظر ہی آئے گا، اور لیکن جو پہاڑ کے دامن میں ہو، پردے میں ہو،
وہ پہاڑ کے اس طرف والے کا منظر دیکھ سکتے ہیں، لیکن پہاڑ کی اس طرف کیا ہو رہا ہے، تو ایک دیوار ہے، ایک چٹان ہے، ایک پردہ ہے، نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، کہا بتاؤ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے دامن میں پیچھے سائڈ ایک بہت بڑی فوج چھپی ہوئی ہے اور بہت جلد تم پر حملہ کرنے والی ہے، تو تم کیا کرو گے؟ سب لوگوں نے کہا ہم نے تو آپ کو سچا مانا ہے، آپ امین ہو، آپ صادق ہو، آپ سچے ہو، ہم نے کبھی آپ سے جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا ہے، ہم آپ کی بات کو تسلیم کر لیں گے کہ آپ محمد سچ بولنے والے ہیں۔ اگر یہ آپ کہتے ہیں کہ چونکہ آپ بلندی پر ہیں، پیچھے کا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ رہے ہو، تو ہم آپ کی بات کی تصدیق کریں گے، ہم آپ کو جھوٹا نہیں مانیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا میں تم کو اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھ کو نبی بنایا ہے، مجھ کو رسول بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں پیغام تم کو سنا رہا ہوں، توحید کو قبول کر لو، اللہ پر ایمان لے کر کے آؤ، اور شرک اور کفر سے توبہ کر لو، اس کو چھوڑ دو، اور میں تم کو دردناک عذاب سے ڈرا رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے نام لے کے کہا اے قریش کے لوگوں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، میں کل قیامت دن تمہارا کچھ کام نہیں آ سکتا ہوں۔ اے بنی کعب بن لؤی کے لوگوں، تم لوگ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، میں تمہارا نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اے بنی مرہ کے لوگوں، میں تم کو جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اے بنی قصی، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے بنی عبد شم، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے بنی عبد مناف، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے بنی ہاشم، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے بنی عبد المطلب، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے عباس بن عبد المطلب، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے فلاں اور فلاں، تم لوگ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیونکہ یہاں پر بہت سارے لوگ اکٹھا ہوئے تھے، ایک بڑی تعداد مکہ کی آ گئی تھی۔ آپ علیہ السلام نے ہر قبیلے، ہر سردار، ہر خاندان کے لوگوں کے نام لے کر کے پکارا، اور پکار کر کے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اور کہا تم یاد رکھو، اس توحید کو قبول کر لو، اللہ کی وحدانیت کو مان لو، بت پرستی کو چھوڑ دو، میری رسالت کو قبول کر لو، آخرت پر ایمان لے کر کے آؤ، ورنہ یاد رہے اگر اس چیز کی مخالفت کیے تو تمہارے لیے آخرت میں تباہی ہے، اور میں وہاں تمہارا کچھ میں بگاڑ نہیں سکتا، میں تم کو بچا نہیں سکتا ہوں۔ اس دن تم مجھ کو پکارو کہ محمد بچا لو، میں آخرت کے عذاب سے، جہنم کی آگ میں تم کو کچھ نہیں بچا سکتا ہوں۔ اے فاطمہ، تم بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، میں تمہارا باپ ضرور ہوں، اور اگر تم ایمان نہیں لائی، اللہ پر ایمان نہیں رکھی، تو یاد رکھ تیرے لیے بھی میں آخرت سے کچھ بھی نہیں بچا سکتا ہوں۔ فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، میں آخرت کے عذاب سے تم کو کبھی بھی کچھ بھی بے نیاز نہیں کر سکتا ہوں، فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہوں۔ اتنی بات آپ نے بتائی۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو اس بات کو سمجھ گئے تھے، توحید کی سچائی کو جان گئے تھے، اللہ کے عذاب اور جہنم کے عذاب کو سمجھ گئے تھے، مگر آپ کا چچا ابو لہب، جو آپ کا سگا چچا تھا، کھڑا ہوا اور کہا الہذا جمعتنا، بس اسی کے لیے بلائے تھے؟ ہم اپنے گھر میں ٹھہرے آرام کر رہے تھے، سکون کی چین و سکون سے بیٹھے تھے، تم نے کیا آواز لگائی کہ ہائے رے صبح دشمن کا حملہ ہے، ہم آئے دیکھے کیا ہوا مکہ کے اندر، تم نے اسی لیے بلایا ہے کہ ہم آبا و اجداد کے مذہب کو چھوڑ دیں اور توحید کو قبول کر لیں، اسی لیے جمع کیا ہے۔ اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تب لگے یا محمد، اسی پہاڑی کے دامن میں رہتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بددعا دیتی اور یہ کہا محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ سوچو کتنی تکلیف کی بات ہے، پرایا اور گھر کا باہر اگر کوئی کہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، گھر کے آدمی کی اگر لوگ مخالفت کریں، گھر والے ہی مخالفت کریں، گھر والے ہی راستہ روکیں، تو پھر یہ ایک سگنل ہے کہ جیسے گھر والے مخالفت کر رہے ہیں، باہر کے لوگ مل کر کے مخالفت کریں گے۔ پیارے نبی علیہ السلام بہت غمگین ہوئے، بہت افسوس، بہت نادم ہوئے، بہت شرمندہ ہوئے، آپ کی ہمت جواب دینے لگی، اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی، یہ سورت کو ہی نازل فرما دی، کہا محمد کے ہاتھ نہ ٹوٹے، تبت یدا ابی لہب۔ مکہ کی ابتدائی صورتوں میں یہ آیت نازل ہوئی، جیسے سورہ مدثر ہے، سورہ مزمل ہے، ایسے ہی یہ تبت یدا سورۃ المسد ہے، تیسرے پارے کے آخر میں جو آیت ہے، یہ ابتدائی آیت نازل ہوئی، ابتدائی صورت میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرما دی ابو لہب کے خلاف
तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब का हाथ टूट जाए। अबू लहब जिसने मोहम्मद के हक में बददुआ भेजी, रसूल की शान में गुस्ताखी की, तौहीद की मुखालफत की, आखिरत पर ईमान नहीं लाया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के चचा होने के बावजूद आपकी हिमायत, आपका सपोर्ट, आपकी ताईद, आपकी रिसालत का इकरार नहीं किया, उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से फटकार है, अल्लाह की वईद है। वो वईद ये है, तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाए, वो टूट गया, वो हलाक हो गया, दुनिया के अंदर भी हलाक हुआ और आखिरत में उसकी तबाही बिल्कुल मुसल्लम है। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, उसकी आलो औलाद, उसकी दौलत, उसकी प्रॉपर्टी उसको कुछ फायदा नहीं पहुंचाई। ये उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत बड़ी वईद नाज़िल फरमाई और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस वईद का नतीजा ये हुआ कि अबू लहब आपका चचा जरूर था, मगर अल्लाह ने उसको ईमान की तौफीक से महरूम कर दिया और ये फिर एक बहुत संगीन और बहुत बुरी मौत का शिकार हो गया। आने वाले दर्स में इंशाअल्लाह जब मदनी दौर की जब गुफ्तगू करेंगे तो उसमें बताएं कि अबू लहब कैसे मरा था। तो यहाँ पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जो खुली दावत थी, जो आपने दावत का शुरुआत की, दावत का आगाज जो आपने अपनी कौम से शुरू की, वो इस तौर पर थी कि तौहीद को इकरार कर लें, आबा व अजदाद के दीन को छोड़ दें और आखिरत के दिन पर ईमान रखें, वरना आखिरत में इनके लिए जहन्नम की आग है। रब्बुल आमीन से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम की आग से बचाए और हम सबको तौहीद और सुन्नत को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह लि व लकुम लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।